بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جانباز سپاہی ارطغرل غازی کی داستان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کئی قبیلے کے جدوجہد کی عظیم داستان۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان الپ ارسلان اور آپ کی خدمت میں پیش ہے سلطان ارطغرل غازی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خوش آمدید تیتوش۔ جیسے ہی کراتوائیگر کو تیتوش کا ستا ہوا چہرہ دکھائی دیا، وہ اس کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیتوش کے بیٹھتے ہی اسے بتانے لگا، استاد اعظم نے جو مکتوب بھیجا تھا وہ میں نے پڑھ لیا تھا۔ کئی قبیلے کو حلب آنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ۔ ہاں بالکل، تیتوش کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کہنا بے فکر ہو جائیں، کئی قبیلہ حلب نہیں وہاں جائے گا جہاں میں چاہوں گا۔ مگر کیسے؟ تیتوش کراتائیگر کے پر اعتماد انداز پر چونکا۔ ان کا نائب سردار میرے ساتھ مل چکا ہے۔ وہ منگولوں کا اتحادی بننا تو پسند کرے گا مگر صلیبیوں سے ہر صورت دور رہنا چاہے گا۔ کون ہے وہ آدمی؟ تیتوش نے پوچھا۔ کردوگلو، ایک پیدائشی احمق آدمی جو ہمارا وفادار ہے۔ ہم جیسے چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، کراتوائیگر نے کہکا لگایا۔ اور سلیمان شاہ؟ تیتوش کی پھنکار سنائی دی۔ آج شام وہ ہمارے قلعے میں آ رہا ہے ہتھیار ڈالنے، اور اپنے ساتھ تمہارے سورماؤں کے پنجے سے بچ نکلنے والے شہزادے کو بھی لا رہا ہے، کراتوائیگر نے متکبرانہ انداز میں کہا اور پھر خود ہی اپنی کامیابی پر کہے لگانے لگا، جبکہ تیتوش اب بھی کسی سوچ میں غرق تھا۔ کراتوائیگر وحشیوں کی طرح سامنے پڑے گوشت کے پارچے حلق سے اتارنے لگا۔ تیتوش اب بھی خاموش تھا۔ کن فکروں میں ہو تیتوش؟ فتح ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہم دونوں کو اپنی دلی مراد ملنے والی ہے۔ ارطغرل جب حلب جا رہا تھا تب بھی تم اسی طرح پرسکون سے بیٹھے تھے، ہر فکر سے آزاد۔ پھر دیکھ لیا نا تم نے کیا ہوا، تمہارے آدمی کسی کام کے نہیں۔ ابھی تیتوش کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، قلعے کا نگران اعلیٰ سرو اندر داخل ہوا اور کراتوائیگر کے سامنے جھکتے ہوئے بولا، میرے آقا سلیمان شاہ، مہمانوں کا انتظار نہیں کرانا چاہیے، بھیجو ان لوگوں کو۔ کراتوائیگر نے چہکتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ وہ اکیلا آیا ہے میرے آقا۔ سرو کے انکشاف پر کراتوائیگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اس سے بدذات، اندر بھیجو اسے۔ سرو کراتوائیگر کے غصے سے خوب واقف تھا، اس نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دیکھتے ہیں تمہاری مراد بار آتی ہے یا اس بار بھی تم منہ کی کھاتے ہو کراتوائیگر۔ تیتوش نے اسے غصے سے گھورا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سلیمان شاہ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے ایک ستون کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، سلیمان شاہ اندر داخل ہوئے اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کراتوائیگر کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ تم یہ کیا چل رہے ہو سلیمان شاہ؟ کہاں ہے میرے قیدی؟ کراتوائیگر نے دیکھتے ہی گرایا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو گے تو مل جائیں گے قیدی بھی، سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی کراتوائیگر نے خنجر نکال لیا اور ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے اے بدبخت، مجھے اور میرے بیٹے کو جان سے مار کر تمہیں وہ شہزادہ حاصل ہو جائے گا کیا؟ سلیمان شاہ نے اس قدر پرسکون آواز میں کہا کہ کراتوائیگر نے جھنجھلا کر چمکتا ہوا خنجر ان کی شارہ پر رکھ دیا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو تم سلیمان شاہ؟ گلداروں کو نقصان پہنچا تو ارطغرل تمہارے قیدیوں کو سلجوق سلطنت سے باہر نکال دے گا، پھر کوئی ان کی گرد بھی نہیں پا سکے گا، نہ تم اور نہ تمہارے صلیبی جن کے تم خدمتگار ہو۔ ستون کے پیچھے کھڑا تیتوش سلیمان شاہ کی بات پر چونک گیا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت کراتوائیگر کی تھی۔ میرے بیٹے کو اپنی قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں شہزادے کے پاس لے چلتا ہوں، سلیمان شاہ نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر پیشکش کی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کراتوائیگر الفاظ چباتے ہوئے پوچھا۔ ایک نزدیکی مقام پر، ارطغرل کے کڑے پہرے میں۔ اگر مجھے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو سلطان علاء الدین تک ہر بات پہنچ جائے گی۔ شہزادے نے ایک مکتوب میں سلطان علاء الدین کو سب کچھ لکھ دیا ہے۔ مہمان کس طرح مہینوں وہ صلیبیوں کی قید میں رہے، انہیں سلطان بننے پر آمادہ کرنے کے لیے کیسا کیسا تشدد کیا گیا، اور کس طرح وہ ظلم برداشت کرنے کے باوجود سلطنت سے باغی نہیں ہوئے، یہ بھی کہ تمہارا صلیبیوں کے ساتھ کیسا گٹھ جوڑ ہے۔ اب کہو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سلیمان شاہ کی باتوں سے کراتوائیگر کا غصہ ہرن ہو گیا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں تو اس نے خنجر نیچے کر لیا، جو اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ وہ گلداروں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلیمان شاہ کو زندان میں گلداروں کے پاس لے جانے کی اجازت مل گئی۔ جب وہ زندان میں پہنچے تو زخمی گلداروں اپنے بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔
سپاہی نے قیدیوں کا دروازہ کھولا تو سلیمان شاہ نے اندر داخل ہو کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بابا آپ یہاں، کیا ان لوگوں کو کرتوائیگر کے حوالے کر دیا آپ نے؟ گلداروں نے سوال کیا۔ نہیں، سلیمان شاہ نے مختصر جواب دیا۔ کرتوائیگر تمہیں رہا کر رہا ہے، اب تم فوراً قبیلے جاؤ۔ لیکن بابا یہ لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، گلداروں نے کہا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو گلداروں، چلے جاؤ یہاں سے، سلیمان شاہ نے اسے فوراً اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو گلداروں زندان سے باہر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان شاہ یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے۔ گلداروں کے جاتے ہی قید خانے کا دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا، لیکن قیدی بدل دیا گیا۔ اب گلداروں کی جگہ سردار سلیمان شاہ زندان کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ ارطغرل اور سلیمان شاہ کے جاتے ہی کردوگلوں کے ساتھیوں نے اس بار راز کو افشا کر دیا تو کرتوائیگر نے گلداروں کی سربراہی میں جانے والا کارواں لوٹ کر تمام سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سلیمان شاہ اس خبر کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کرتوائیگر سے کوئی معاہدہ کرنے گئے ہیں۔ اس انکشاف پر وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے جن کے بچے اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ شر پسندوں نے انہیں اس قدر بھڑکایا تھا کہ وہ حلیمہ اور اس کے خاندان کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خیمے کی جانب پیش قدمی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ البارکو کی نشاندہی پر انہیں آغا جان کے خیمے میں زیر علاج زخمی حمزہ کو بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ زخمی حمزہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کارواں لٹنے کی خبر درست تھی۔ مشتی الہجوم نے خیمے پر پتھراؤ شروع کر دیا تھا جس میں صرف حلیمہ موجود تھی۔ عین اس وقت پر جب شرپسند خیمے کے اندر گھسنے والے تھے، حلیمہ خاتون ان کے سامنے آ گئیں اور لوگوں کو باز رہنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے بیٹے مارے گئے ہیں حلیمہ خاتون، کارواں پر حملہ ہوا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ہجوم میں شامل لوگوں نے کہا۔ کیا بزرگوں کی روایت بھلا دی تم لوگوں نے؟ ہوش کھو بیٹھے ہو کیا بالکل؟ حلیمہ خاتون نے باروب آواز میں کہا۔ انتہا ہو گئی ہے حلیمہ خاتون، کون سی روایت؟ وہ کتنی جانیں لیں گی یہ روایت؟ ہمارے بچوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ سلیمان شاہ کہاں ہے؟ اگر آپ کا بیٹا مرتا ہے تو کیا تب بھی یہی کہتی ہیں آپ؟ لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ اس قبیلے میں موجود ہر شخص مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے۔ قبیلے کا مطلب برے اور اچھے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو کر رہنا ہے۔ اگر یہ اتحاد ٹوٹ گیا تو دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے ہم؟ پھر کوئی بھی محکوم بنا لے گا ہمیں۔ کیا سلیمان شاہ نے کبھی اپنی جان زیادہ عزیز رکھی ہے آپ لوگوں کی جانوں سے؟ قبیلے کی بھلائی کے لیے کبھی کچھ اور کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ ان کی غیر موجودگی میں نظام میں خرابی پیدا کرنا، مہمان پر پتھراؤ کرنا، کیا یہ سب آپ کو زیب دیتا ہے؟ اگر روایت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آج کے بعد کسی نے مہمانوں کو تکلیف دی تو میں سمجھوں کہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ اگر کسی نے ان کے خلاف قدم اٹھایا تو وہ مجھے اپنے خلاف دیکھے گا، یہ بات آپ سب جان لیں۔ وہ یہ کہہ کر خاتون خیمے کی طرف بڑھ گئیں۔ چند لمحے بعد جب وہ خیمے سے باہر آئیں تو ان کے ساتھ ڈری سہمی حلیمہ تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر انہیں روک سکتا۔ انہوں نے حلیمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے کرتوائیگر؟ سلیمان شاہ کے زندان میں جاتے ہی تیتوش ستون کے ساتھ لگے عقب سے نکل کر سامنے آ گیا۔ انہیں ہمارے تعلقات کے بارے میں کیسے علم ہوا تیتوش؟ کرتوائیگر ابھی تک حیران تھا۔ ارطغرل سے، تیتوش نے جواب دیا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت شاطر ہے اور یہ بات میں تمہیں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ اب ان سب کا مارنا لازمی ہو گیا ہے، کرتوائیگر بڑبڑایا۔ شہزادے نعمان نے سلطان علاء الدین کو جو مکتوب لکھا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تیتوش نے اس کی توجہ مکتوب کی طرف دلائی۔ محل میں موجود میرے آدمی وہ مکتوب کسی صورت بھی سلطان تک نہیں پہنچنے دیں گے، کرتوائیگر نے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ تیتوش کو اب کرتوائیگر کے کسی دعوے پر یقین نہیں رہا تھا۔ اس وقت ایک سپاہی نے قریب آ کر کرتوائیگر کان میں سرگوشی کی تو اس کی باتیں کھل اٹھیں اور وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، سلیمان شاہ اب بتاؤں گا میں تمہیں کہ شکاری کیا ہوتا ہے۔ کرتوائیگر پرجوش انداز میں آگے بڑھا اور اپنے مخالف محافظوں کے ساتھ قید خانے میں پہنچ گیا۔ اس نے سلاخوں کے پیچھے کھڑے اس سلیمان شاہ کو غور سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، میں نے تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو سلیمان شاہ۔ اس کا اشارہ پاتے ہی ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر زندان کا دروازہ کھول دیا اور سلیمان شاہ باہر آ گئے۔ ارطغرل کے بہادر سپاہیوں نے اس پہاڑی پر مورچے سنبھال لیے تھے جہاں کرتوائیگر کو سلیمان شاہ کے ہمراہ آنا تھا۔ وہ سب چوکس بیٹھے تھے۔ تیتوش بھی اپنے وفاداروں کے ہمراہ ایک چٹان کے پیچھے بے چھپا بیٹھا تھا۔ وہ خاص طور پر اس کھیل کا انجام دیکھنے یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا تھا کسی بھی صورت اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے۔
جلد ہی نے کراتوائیگر دور سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ سلیمان شاہ بھی اس کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور کراتوائیگر کی تلوار ان کی گردن پر تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی کئی سپاہیوں نے فوراً اپنے ہتھیار سنبھال لیے، تیر انداز بھی حکم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دوسری جانب سے ارطغرل بھی چٹان کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ شہزادہ نعمان اور شہیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ کر ارطغرل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر یہ وقت ضبط کا سے کام لینے کا تھا۔ شہزادوں کو ادھر بھیجو ارطغرل، کراتوائیگر نے ایک مقام پر رکتے ہوئے کہا۔ تم بابا کو ادھر بھیجو ارطغرل نے جواب دیا۔ چنانچہ کراتوائیگر نے سلیمان شاہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اسی وقت ارطغرل نے بھی شہزادوں کو آگے بھیج دیا۔ جیسے ہی شہزادے اور سلیمان شاہ ایک دوسرے کے قریب پہنچے، کراتوائیگر نے چلا کر سب سپاہیوں کو حکم دیا، سب کو مار دو، کوئی بچنے نہ پائے۔ لیکن یہ دیکھ کر کراتوائیگر حیران رہ گیا، کسی طرف سے تیر نہیں آیا تھا۔ سب کو قتل کر دو، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کراتوائیگر کو شاید کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ تیتوش بھی اس جان لیوا خاموشی پر حیران تھا۔ دھوکہ، غداری، ایک ایک سے حساب لوں گا، اس نے چلا کر کہا اور پھر ساتھ آئے محافظوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اسی وقت ارطغرل موت بن کر ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے کراتوائیگر کے محافظوں پر ٹوٹ پڑا اور آنن فانن نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر بابر اور رشان نے عقب سے آ کر کراتوائیگر پر قابو پا لیا۔ شہزادہ نعمان اور شہیر بالکل محفوظ تھے اور چچا دیلی دمیر ان کے سامنے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ تمہارا بھائی ابھی تک میرے قبضے میں ہے ارطغرل، کراتوائیگر نے آخری چال چلی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عارفین اور سرو زخمی گلداروں کو لے کر اس کے عقب میں پہنچ چکے تھے۔ عارفین نے بھی ارطغرل سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے دکھایا تھا۔ یہاں آنے سے قبل کئی قبیلے میں عارفین نے ارطغرل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بتا دیا تھا۔ میں برسوں سلجوق سلطنت کا کماندار رہا ہوں، شاہی خاندان کے دشمن اندر ہوں یا باہر، ان سے لڑا، بہت خون بہایا۔ اب مجھے شہزادہ نعمان کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میری بس یہی ایک خواہش اور فریضہ ہے کہ شہزادے اور ان کے بچوں کی حفاظت کروں۔ کراتوائیگر کے لشکر میں اپنے پرانے لوگوں سے ملنے کا یہی مقصد تھا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرا قبیلہ، میرا خاندان اور حلیمہ کا خاندان خیر و عافیت سے رہے۔ جب ہم دونوں کی خواہش ایک ہے تو آئیے ہم دونوں مل کر ایک پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ کراتوائیگر کے سامنے ارطغرل نے اسے پیشکش کی۔ آپ ایک بے خوف انسان ہیں ارطغرل بھائی، آپ کی کمان میں لڑنا میرے لیے شرف ہوگا۔ اچھا تو یہ بتائیں عارفین بھائی، اس کے جن لشکریوں سے رابطہ ہوا وہ کتنے وفادار ہیں؟ بس اتنا یقین کر لیں ارطغرل بھائی، کراتوائیگر وہاں پہنچنے کے بعد اپنے لشکریوں کو جو بھی حکم دے گا وہ بہرے بن جائیں گے۔ تو بس طے ہو گیا، اسے سبق سکھا دیں گے ہم۔ وہاں چھوٹی پہاڑی پر ہمیں اپنی تلواروں اور آپ کے وفاداروں کی ضرورت ہوگی عارفین بھائی، ہم حملہ آور ہوں گے اور آپ کراتوائیگر کے لشکر میں اپنے وفاداروں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دیں گے۔ بے فکر ہو جائیں آپ، ایسا ہی ہوگا۔ عارفین نے تنہائی میں ارطغرل کو اپنی جس وفاداری کا یقین دلایا تھا، جس کا ثبوت بھی پیش کر دیا تھا۔ سر تم ہو غدار، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، شہزادوں کے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ کراتوائیگر اپنے قلعے کے نگران اعلیٰ کو دیکھ کر غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ جہنم میں جاؤ کراتوائیگر، سر نے نفرت سے جو تھوک دیا۔ تیتوش بھی کراتوائیگر کا انجام دے کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ ہر صورت یہاں اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے صلیبی سپاہیوں نے کراتوائیگر کی مدد نہیں کی تھی۔ اب کراتوائیگر کو بچانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ سرو اور دیگر لوگ یہی چاہتے تھے کہ کراتوائیگر کو یہیں انجام تک پہنچا دیا جائے، لیکن سلیمان شاہ نے حکم دیا کہ کراتوائیگر کے مستقبل کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ کراتوائیگر کے قلعے میں پہنچتے ہی کارواں کا لوٹا ہوا قیمتی سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ سلیمان شاہ جلد از جلد واپس جانا چاہتے تھے، مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ قلعے کے نگران اعلیٰ سر کے اصرار پر انہوں نے وہیں شب بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کردوغلو اس وقت سلیمان شاہ خیمے میں سرداری کی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے زیر زر خرید حمایتی بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ اگر سلیمان شاہ واپس نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے محترم؟ ایک شخص نے سوال کیا۔ کردوغلو نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ حائمہ خاتون عقبی خیمے کے عقبی حصے سے نکل کر سامنے آ گئیں۔ ایک طرف ہماری مصیبتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں رہی، اور دوسری طرف قبیلے کے معزز کہلانے والے لوگ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں تخت کب حاصل ہوگا؟ سردار کب مرے گا؟ کچھ لالچی لوگ منتظر ہیں شدت سے، جنہیں یہ احساس نہیں کہ اتنے برسوں میں ان گنت جنگوں سے فتح یاب لوٹنے والے سلیمان شاہ اگر یہ حال دیکھ لیں تو وہ خود ہی اپنی جان دے دیں۔ یہ باتیں ہم ماضی کا قصہ بن گئی ہیں حائمہ خاتون، مستقبل میں ہمیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، البارکو نے نخوت سے کہا، اور کردوغلو نے اسے ڈانٹ دیا۔ حد میں رہو اپنی البارکو۔ پھر وہ حائمہ خاتون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم قبیلے کی سلامتی کے معاملے پر مشاورت کے لیے جمع ہوئے تھے، مگر اس وقت حائمہ بی بی کو بے آرام کرنا مناسب نہ ہوگا، ان پر پہلے ہی بہت پریشانی ہے، بہتر ہوگا میرے خیمے میں چل کر بات کر لیتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، سرداری علامات میرے خیمے میں لے چلو، کردوغلو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ حائمہ خاتون کو احتجاج کرتی، کردوغلو کے چیلے سرداری علامات اٹھا کر باہر لے جانے لگے۔ کردوغلو نے
اب اپنے خیمے کو ہی سردار کا خیمہ قرار دے دیا تھا۔ اس کے حمایتی بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ کردوگلوں کی سربراہی میں نئی سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے کہ طبل کی آواز سنائی دی۔ ابھی اس کا سبب معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ ایک تیز آواز نے کردوگلوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سلیمان شاہ آ گئے ہیں۔ کردوگلوں نے اٹھ کر خیمے سے باہر جھانکا تو پورا قبیلہ سلیمان شاہ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں گھوڑے پر سوار تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ کراتوائیگر کو گرفتار کر کے ساتھ لے آئے تھے۔ کراتوائیگر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اسے پیدل قبیلے میں لایا گیا تھا۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ کراتوائیگر ارطغرل کے ساتھیوں کو گھورتے ہوئے چلا رہا تھا، مگر اب کوئی اس کی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کراتوائیگر کو میدان میں ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا اور کئی قبیلے کا جرگہ جلد ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ کراتوائیگر کو دیکھ کر لوگ اسے فوری سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن سلیمان شاہ نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا کہ کراتوائیگر کی سزا کا فیصلہ جرگے میں کیا جائے گا۔ حلیمہ بھی اپنے باپ اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حائمہ خاتون اور شہناز کا چہرہ بھی گلداروں کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ سب سے بری حالت کردوگلوں کی تھی، سے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنی حماقتوں کا کیا جواز پیش کرے۔ کراتوائیگر کو میدان میں نصب ستون سے باندھ دیا گیا اور سلیمان شاہ حائمہ خاتون کے ساتھ اندر خیمے میں چلے گئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور نقاہت کے آثار تھے، یہ سب اس پھوڑے کی وجہ سے جو اب ناسور بن چکا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سلیمان شاہ نے سرداری علامات کے بارے میں سوال کیا تو حائمہ خاتون نے کردوگلوں کی حرکتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ حائمہ خاتون کی باتیں سن کر سلیمان شاہ خاموش ہو گئے، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ تیتوش کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام رسا کبوتر سلیبیوں کے قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ استاد اعظم اس بات پر شدید غصے میں تھے کہ قیدیوں کو حاصل کرنے کے چکر میں کراتوائیگر کائی قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں تھا۔ اس نے فوراً تیتوش کو پیغام بھیجا کہ کراتوائیگر کو کائی قبیلے سے بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جائے۔ وہ بھی کراتوائیگر کے کئی اہم کام لینا چاہتا تھا۔ استاد اعظم تیتوش کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مسلسل غلطیاں کر رہا تھا، لہٰذا استاد اعظم نے خود حلب جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں پہنچ کر کماندار ناصر کے ذریعے اس اجازت نامے کو منسوخ کرا سکے جو العزیز نے زمین کے سلسلے میں کئی قبیلے کو جاری کیا تھا۔ گلداروں کے زخموں کا علاج تو جاری تھا، لیکن روح پر لگے گھاؤ زخم بھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کسی سازش کے تحت اس مشکل میں پھنسایا گیا تھا۔ گلداروں کیا دھرا کسی اور کا ہے، تم خود کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش مت کرو، یہ سب کچھ ارطغرل کی وجہ سے ہوا ہے، وہ خود تو سکون سے اور ہم بلا وجہ ہلکان ہو رہے ہیں۔ شہناز خاتون نے گلداروں کے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے زہر افشانی کی۔ دیکھو میں کس حال میں پہنچ گیا ہوں، پورے قبیلے میں تماشا بن گیا ہوں، سب عزت وقار خاک میں مل گیا۔ ایسے کیوں سوچتے ہو؟ لوگ بھی ساری حقیقت سے واقف ہیں۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو پھر سے جم جاؤ گے۔ اپنے مقصد سے مت ہٹنا، سب اچھا ہو جائے گا۔ شہناز نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو گلداروں خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں سلیمان شاہ خیمے میں جانے کی تیاری کرنے لگے، جہاں دسترخوان پر سب ان کے منتظر تھے۔ شہناز اور گلداروں دسترخوان پر پہنچے تو ارطغرل وہاں موجود نہیں تھا۔ کھانا تیار تھا، سلیمان شاہ بھی آ چکے تھے۔ بھائی کہاں ہے تمہارا؟ سلیمان شاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے ذوالجان سے پوچھا۔ وہ حلیمہ آپا سے باتیں کر رہے تھے، ذوالجان نے جواب دیا۔ اس نے ارطغرل کے واپس لوٹتے ہی سے حلیمہ کے خیمے پر حملے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر شہناز ہی نہیں، روشنی بھی چونک گئی تھی۔ حائمہ خاتون اور سلیمان شاہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسی لمحے ارطغرل اندر داخل ہوا اور تاخیر سے آنے کی معذرت کرتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ یہ جو اچانک مسئلہ اٹھا اس کی وجہ سے بہت تاخیر ہوگی، مجھے آپ کا پیغام حلب پہنچانا ہے بابا۔ مہمان بھی روانہ ہونا چاہتے ہیں، مجھے ان کی منزل تو نہیں معلوم نہیں، لیکن کم از کم حلب تک تو ساتھ جا سکتا ہوں میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کھانے کے دوران ارطغرل نے سلیمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا جرگہ ہو جانے دو اور جنازوں سے فارغ ہو جائیں، پھر دیکھتے ہیں۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ شہزادہ نعمان خود بھی سلیمان شاہ کو کراتوائیگر قلعے میں بتا چکا تھا کہ یہاں سے واپسی پر وہ لوگ حلب روانہ ہوں گے اور پھر وہاں سے سلجوق سلطنت سے باہر نکل جائیں گے۔ سلیمان شاہ کی بات سن کر ارطغرل خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد شہناز اور گلداروں واپس اپنے خیمے میں آ گئے تو گلداروں غصے سے کڑتا ہوا بولا، بھائی کی حماقتیں، بابا کا زندی پن، دشمن کی سازشیں، یہی کافی نہیں تھا کیا؟ اوپر سے ہم میں غدار بھی پیدا ہو گیا، اپنے بھائیوں کا دشمن سے سودا کرنے والا غدار۔ کون ہے وہ غدار؟ شہناز اس کی بات پر چونکی، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ معلوم ہوتا تو کچھ کہے بغیر ہی ان کے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دیتا اس کی، لیکن خیر جلد ہی معلوم ہو جائے گا، وہ گہری سوچ لیتے ہوئے بولا۔ دشمن کے لیے مخبری کرنے والا غدار ہماری صفوں میں موجود ہے اور تم یہاں خیمے میں بیٹھ کر اپنے زخموں پر ٹسوے بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے، شہناز خاتون نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے قریب بیٹھ کر بولی، سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس قبیلے کی امید تم ہو، گلداروں میدان خالی مت چھوڑنا، ادھر ان نیچ اور گھٹیا مہمانوں کی وجہ سے پورے قبیلے کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ یہ جنہیں تم نیچ گھٹیا کہہ رہی ہو جانتی ہو کون ہے؟ گلداروں نے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ شہناز نے پوچھا۔
سلجوق شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ نعمان صاحب اصل میں شہزادے ہیں اور وہ معمولی دکھنے والی لڑکی شہزادی ہے۔ یہ سن کر شہناز کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، لیکن جلدی سنبھل کر بولی، اب سمجھ آیا ہم پر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ ارطغرل کی آنکھوں پر تو ایسی پٹی بن گئی کہ اسے پورے قبیلے کی پرواہ نہیں۔ تم کب اس کی زیادتیوں کے خلاف اٹھو گے، یا یوں ہی قبیلے کی بربادی بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہو گی؟ دیکھو خاتون، دماغ مت کھاؤ میرا۔ شہزادی اور اس کے باپ، بھائی کو بچانے والا وہ، مجھے بچانے والا وہ، بابا کو بچانے والا وہ، کراتوائیگر کو شکست دینے والا بھی وہ، اور تم بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی ہو۔ گلداروں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیے، جبکہ شہناز مہمانوں کی حقیقت معلوم ہونے پر سٹپٹا گئی تھی۔ حلب تک ہم ارطغرل کے ساتھ جائیں گے، سلجوق سلطنت کی حدود سے نکل جائیں گے، بس ایک بار، اس کے آگے میرا کام ہے۔ شہزادہ نعمان کی پناہ گاہ میں عارفین ان کو بتا رہا تھا۔ اس وقت اس مشکل میں آپ نے بہت مدد کی عارفین بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شہزادہ نعمان نے عارفین کا شکریہ ادا کیا۔ شرمندہ نہ کریں شہزادے، یہ میرا فرض تھا، عارفین نے ادب کے ساتھ کہا۔ اس وقت ارطغرل ایک گھوڑی کو سدھارنے میں مصروف تھا کہ حلیمہ بھی وہاں آ گئی۔ جب حلیمہ اس کے قریب پہنچی تو ارطغرل نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور گھوڑی کی طرف دیکھتے بولا، اس گھوڑی کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب میں پہاڑوں پر جنگی تربیت لے رہا تھا۔ دوسری گھوڑیوں سے کافی مختلف تھی اور زیادہ وحشی، زیادہ منہ زور۔ اسے پکڑنا مشکل ثابت ہوا اور ساتھ لانا اس سے بھی مشکل۔ ہر 2 قدم پر کھڑی ہو جاتی تھی، پھر ہمارے قبیلے کا پانی پیا، ہمارا نمک کھایا تو صحیح ہو گئی۔ آج سے یہ تمہاری ہے اور تمہاری اجازت سے شہزادی نام رکھ دیا ہے میں نے اس کا۔ انشاءاللہ ہمارے راستے الگ نہیں ہوں گے کبھی۔ ارطغرل نے حلیمہ کا ہاتھ تھام کر گھوڑی کی گردن پر رکھ دیا۔ گھوڑی اپنے نئی مالکن کا لمس محسوس کرتے ہوئے پرسکون رہی تھی۔ ہمارا سفر بہت طویل ہے، منزل بہت دور ہے، مگر ہمت نہیں ہاریں گے ہم، حلیمہ نے ارطغرل کی طرف دیکھ کر کہا۔ شکریہ ارطغرل صاحب، شہزادی کا بہت خیال رکھوں گی عمر بھر، کبھی اسے خود سے جدا نہیں کروں گی، حلیمہ نے کہا تو ارطغرل نے اس بات میں سر ہلا کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسی وقت نورگل انہیں دور سے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ جب نورگل قریب پہنچا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے بولا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں بھائی، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ قبیلے کے لوگوں کو خیمے پر حملہ کرنے کے لیے کس نے ورگلایا تھا، کون ہے؟ ارطغرل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بائے بورا۔ نورگل نے نام بتایا تو ارطغرل چونک کر نورگل کی طرف دیکھنے لگا۔ کردوگلوں کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی، وہ اپنے خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریبی ساتھی بائے بورا اور البارکو بھی وہیں موجود تھے۔ اب کیا ہوگا میرے آقا، اگر کراتوائیگر نے سب کچھ اگل دیا تو؟ بائے بورا نے سوال کیا۔ سب کچھ ہوگا تو جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا، تیر اب کمان سے نکل چکا ہے، جو بھی نصیب ہوگا ہمیں جھیلنا پڑے گا، کردوگل نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کراتوائیگر کو خاموش کرا بھی دیں تو سلیمان شاہ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آگ کس نے بھڑکائی تھی، لوگ بتا دیں کہ انہیں ہم نے ہی ورگ لایا تھا۔ اگر یہ بات کھل گئی تو پہلے میرا ہی سر قلم کیا جائے گا۔ بائے بورا بہت ڈر گیا تھا۔ بائے بورا، ابھی طوفان آیا ہوا ہے، سوکھے پتے کی طرح رہو گے تو نام و نشان بھی نہیں ملے گا، مضبوطی سے جمے رہو۔ تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ فی الحال یہاں سے غائب ہو جاؤ، حالات قابو آ جائیں تو میں خبر کر دوں گا۔ کردوگلوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اور ہم کیا کریں گے میرے آقا؟ البارکو نے پوچھا۔ ہم نے کیا کیا ہے جو سوچیں، سلیمان شاہ کی غیر موجودگی میں جو بھی امانتاً تحویل میں لیا تھا وہ سب واپس کر دیں گے۔ اس نے سرداری علامات واپس پہنچانے کا حکم دے دیا اور خود بھی سلیمان شاہ سے ملنے چل دیا۔ جب ہر چیز اپنی جگہ رکھ دی گئی تو کردوگلو سلیمان شاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ سلیمان شاہ اپنی آرام گاہ میں تھے، انہوں نے اس سے انتظار کرنے کا کہا۔ کردوگلو کے لیے ایک لمحہ صدی کے برابر تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ سلیمان شاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کافی دیر بعد سلیمان شاہ اپنی آرام گاہ سے باہر نکلے تو حائمہ خاتون بھی ان کے ہمراہ تھی۔ سلیمان شاہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھے اور سرداری کی مسند پر بیٹھ گئے۔ کردوگلوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور پھر ادب سے پیچھے ہٹ گیا۔ انتظار سے تنگ تو نہیں آگے کردوگلو؟ مجھے معلوم ہے انتظار کسی تکلیف دہ چیز ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی خاطر تو عمر بھر انتظار کر سکتا ہوں، لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا، کردوگلوں نے مکاری سے کہا تو حائمہ خاتون اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ میری غیر موجودگی میں کیا ہوا تھا یہاں؟ حمزہ کو دیکھ لیا تھا قبیلے میں، یہاں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، صورتحال خوفناک ہو سکتی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ حائمہ خاتون پہنچ گئی اور ان لوگوں کو سیدھا کیا انہوں نے۔ کردوگلوں نے حائمہ خاتون کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا۔ حائمہ تو عورت ہو کر بھی اتنے لوگوں کے سامنے ڈٹ گئی، تم نے کیا کیا کردوگلو؟ سلیمان شاہ نے اس سے باز پرس کی۔ میں مسلسل اسی کوشش میں تھا قبیلے کا اتحاد و اتفاق کسی صورت نہ ٹوٹے، کسی کو بھی اس بات کا گمان نہ ہو کہ قبیلے میں سردار موجود نہیں ہے، ورنہ خدا نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ کا دیا ہوا اختیار پوری طرح استعمال کیا میں نے۔ اچھا لیکن سرداری علامات اپنے خیمے میں کیوں لے کر گئے تھے؟ یہ سن کر کردوگلوں کا رنگ فک ہو گیا اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، میرے آقا حائمہ خاتون یہاں پر اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں انہیں قبیلے کے مسئلوں میں الجھا دوں۔
چلو ٹھیک ہے، سلیمان شاہ نے اس کی وضاحت قبول کر لی۔ چند لمحے توقف کے بعد بولے، مگر قبیلے میں کوئی غدار موجود ہے؟ ایسا کئی بار ہو چکا ہے کردوگلو، قبیلے پر حملے کے وقت بھی کسی نے دشمن کا ساتھ دیا تھا، وہی غدار ہے جس نے کراتوائیگر کی مدد کی۔ ارطغرل اگر اس کا کھیل ختم نہ کرتا تو ہم سب وہیں مارے جا چکے ہوتے، سلیمان شاہ نے بتایا۔ اگر ایسا غدار موجود ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی کھال کھینچ لوں گا سب کے سامنے، کردوگلو نے سخت لہجے میں کہا۔ یاد رکھنا، اس مسئلے کو جرگے کے سامنے رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کراتوائیگر کو مکمل ثبوت کے ساتھ سلطان کے پاس بھیجوں۔ تم بھی جرگے میں میرا ساتھ دینا، لوگوں کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ سلیمان شاہ کے سمجھانے پر کردوگلو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا کر واپس چلا گیا، جبکہ حائمہ خاتون کو اب اس پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ سلیمان شاہ سے ملاقات کے بعد کردوگلو واپس آیا تو شہناز خاتون پہلے سے اس کے خیمے میں موجود تھی۔ کردوگلو اسے یوں اچانک دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ وہ تیزی سے شہناز خاتون کی طرف بڑا اور سخت لہجے میں بولا، میرے خیمے میں تم کیا کر رہی ہو شہناز خاتون؟ پہلے ہی معاملات خراب ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ الٹی سیدھی باتیں مت کرو کردوگلو، ہم دونوں شریک جرم ہیں، یا تو دونوں بچیں گے یا پھر دونوں ہی سزا پائیں گے۔ اب جو بات میں تمہیں بتاؤں گی اسے سن کر تم میرے یہاں آنے پر شکریہ ادا کرو گے۔ کیسی بات؟ یہ جو زبردستی کے مہمان ہیں ارطغرل کے اصل میں کون ہیں، کچھ معلوم ہے تمہیں؟ جواباً کردوگلو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ شہناز مزید کچھ کہتی، خیمے کا پردہ ہٹا اور ارطغرل اندر آ گیا۔ اسے یوں اچانک سامنے پا کر دونوں کے دل تیزی سے دھڑک اٹھے تھے۔ ارطغرل خود بھی انہیں ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ٹھیک ہے محترم چچا جان، گلداروں کو میں بتا دوں گی، یہ سن کر یقیناً وہ بہت خوش ہوگا، شہناز نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا اور واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارطغرل آگے بڑھ کر کردوگلو کے سامنے پہنچ گیا۔ خیر تو ارطغرل، یوں آندھی طوفان کی طرح آنے کا سبب کیا ہے؟ کردوگلو نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ بھائی بورا کہاں ہے؟ ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوگا کہیں، مجھے کیا معلوم، تلاش کروا دیتا ہوں ابھی۔ کردوگلو انجان بن گیا تھا۔ رہنے دیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل تیزی سے باہر نکل گیا۔ ارطغرل کے اس سوال نے کردوگلو کا سکون لوٹ لیا تھا۔ وقت بہت کم تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارطغرل کسی طرح بھائی بورا تک پہنچ سکے، چنانچہ اس نے فوراً البارکو کو طلب کر کے بھائی بورا کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ کیا واقعی آپ بھائی بورا کو ختم کروانا چاہتے ہیں؟ البارکو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ضروری ہے، ورنہ ہم دونوں غداری کے جرم میں مارے جائیں گے۔ کردوگلو کی بات پر البارکو بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ ابھی کسی صورت مرنا نہیں چاہتا تھا، لہذا خود کو بچانے کے لیے بھائی بورا کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی کردوگلو نے البارکو کو اس مہم پر روانہ کیا، ایک خادمہ کے ذریعے خفیہ پیغام ملتے ہی وہ خود بھی قبیلے سے باہر روانہ ہو گیا، جہاں صلیبی کمانڈر تیتوش اس سے ملاقات کا منتظر تھا۔ تیتوش کردوگلو سے کراتوائیگر کی رہائی اور قبیلے کے حلب ہجرت کرنے کے لیے مدد کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کردوگلو نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ تم لوگ ہمارے علاقے میں آ کر مصیبت نہ بنو، بس یہ چاہتے ہیں ہم۔ کراتوائیگر کا کہنا ہے کہ تم ایک ذہین آدمی ہو، اگر وہ صحیح کہتا ہے تو یقیناً تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کئی قبیلے کی اور تمہاری اپنی سلامتی اسی میں ہے کراتوائیگر کو بخریت واپس بھیج دی، کیونکہ تمہاری سرداری اور پھر قبیلے کو جہاں چاہے لے جانے کی آزادی صرف کراتوائیگر ہی دے سکتا ہے۔ تم خود ایک دلدل میں پھنس چکے ہو کردوگلو، جو مقتول دفنائے جانے والے ہیں ان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے، اور سردار بنے بغیر یہ خون صاف ہونے والا نہیں۔ کراتوائیگر کو یہاں سے نکالنا ممکن نہیں، ہاں البتہ اگر تم لوگوں میں اتنی طاقت ہے تو خود اسے لے جا سکتے ہو۔ کردوگلو نے طنزیہ جملہ کس کر تیتوش کو مزید برہم کر دیا تھا۔ حملے میں قتل ہونے والے سپاہیوں کو دفنانے کے بعد جرگے کا آغاز ہو گیا تھا، جس میں سلیمان شاہ نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ کراتوائیگر کو سلطان علاء الدین کے پاس کونیا بھیج دیا جائے، تاکہ وہ جرم سننے کے بعد خود اس کی سزا کا تعین کریں۔ جب جرگے کے باقی شرکاء نے بھی اس تجویز کی حمایت کر دی تو کراتوائیگر کو سلطان کے پاس کونیا لے جانے کی ذمہ داری قلعے کے ناظم اعلیٰ سرو کو سونپ دی گئی۔ اسی روز کراتوائیگر کو سلطان علاء الدین کے پاس لے جانے والا مختصر دستہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی قیادت سرو کر رہا تھا، لیکن جیسے ان لوگوں نے قبیلے سے نکل کر مختصر فاصلہ طے کیا، تیتوش نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر کے کراتوائیگر کو آزاد کروا لیا۔ انہوں نے کماندار سرو کو بھی مار دیا تھا۔ اب آگے تمہارا کام ہے کراتوائیگر، سلطان علاء الدین کو جا کر تم ایک ایک بات بتاؤ گے۔ انہیں بتاؤ گے کہ کئی لوگوں نے مفرور شہزادے کو سلطان کی خدمت میں بھیجنے کی بجائے پناہ دے دی ہے، اور پھر اس کا نام استعمال کر کے دوسرے ترک قبیلوں سے بیعت لے لی ہے تاکہ بغاوت کروا کر سلطان علاء الدین کا تخت الٹا جا سکے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی تیتوش نے کراتوائیگر سے کہا، اور یہ بھی بتاؤں گا، میں ان سے چھین کر سلطان کے غداروں کو دوبارہ کونیا لا رہا تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، میرے سارے لشکری مار دیے گئے، جن میں میرا سب سے قابل اعتماد سرو بھی تھا۔ کراتوائیگر نے سفاکی سے ہنستے ہوئے کہا، سلطان علاء الدین سے ایک بڑا لشکر ساتھ لے کر آؤ گے تم، کئی چرواہے دیکھیں گے کہ کیسا قہر بن کر لوٹے ہو تم ان پر، پھر انہیں تہس نہس کرنے کے بعد تم واپس سلطان کے محل میں جاؤ گے، اس کا سب سے خاص مقرب بن کر
تیتوش نے اسے اپنا مکمل منصوبہ سمجھایا اور پھر سلطان علاء الدین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جرگے سے فارغ ہو کر سلیمان شاہ نے امیر حلب العزیز کو تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ارطغرل کی بجائے گلدارو کو سونپ دی۔ اس وقت کردوگلو اور حائمہ خاتون بھی وہاں موجود تھی۔ ارطغرل اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ حلیمہ اور اس کے گھر والوں کو خود حلب تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتا، سلیمان شاہ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہیں گرتا دیکھ کر سب لوگ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ سلیمان شاہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آغا جان ان کی زندگی بچانے کے لیے نئی دوا تیار کرنے میں مصروف تھے۔ سلیمان شاہ کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ یہی بات آغا جان نے ان کے اہل خانہ کو بتا دی تھی، جس پر سب فکر مند تھے۔ صاحب چاہتے ہیں چاہے جو بھی ہو، آپ سب لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں، اور آپ سب لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ جب وہ آنکھیں کھولیں تو کوئی کام ادھورا نہ پڑا ہو۔ حلب تک بہت طویل سفر ہے، مگر ہمیں کسی مشکل سے ہار نہیں ماننی، حائمہ خاتون نے گلدارو اور ارطغرل سے کہا۔ اس موقع پر کردوگلو چچا دلی دمیر بھی موجود تھے۔ استاد اعظم دیہاتی ترکوں کے بھیس میں حلب پہنچ گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابن العربی اسے حلب کے بازار میں دیکھ چکے تھے۔ استاد اعظم نے ایک محفوظ مقام پر پہنچتے ہی کماندار ناصر کو طلب کر لیا۔ موقع ملتے ہی ناصر ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ یہ ملاقات بازار میں ایک دکان کی دوسری منزل پر ہو رہی تھی۔ خوش آمدید ناصر، استاد اعظم نے اسے دیکھتے ہی نرم لہجے میں کہا تو ناصر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ نے یاد فرمایا میرے آقا، ناصر نے اس سے پوچھا۔ فوراً العزیز کے ذریعے ان کئی لوگوں کو ہماری طرف سے آنے سے روکنے کا حکم جاری کراؤ۔ مگر میرے آقا تیتوش، ناصر نے اس کی بات سن کر کچھ کہنا چاہا تو استاد اعظم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تیتوش کی حماقتوں پر بات کرنا اپنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ وہ جاہل خود کو وزیر سمجھنے والا ایک پیادہ ہے محض۔ العزیز کے فیصلے کو بدلوانا بہت مشکل ہوگا، کئی لوگوں کو پسند کرنے لگا ہے وہ۔ ناصر کے لہجے میں الجھن تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ استاد اعظم اس قسم کا مطالبہ کر دے گا۔ العزیز کئی لوگوں سے تعلقات پورے حلب میں وبا پھیل جانے کی قیمت پر ہرگز نہیں بڑھانا چاہے گا، یہ بات تو صاف ظاہر ہے۔ استاد اعظم کی آنکھوں میں شیطانی چمک اود کر آئی تھی۔ ناصر کے لیے اسے انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا اس نے کئی لوگوں کو حلب آنے سے روکنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور واپس چلا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق صلیبیوں کے کارندے حلب میں ہر جگہ پھیل چکے ہیں اور اب محل میں بھی قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلب کے وزیر اعظم شہاب الدین اپنے امیر العزیز کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ کماندار ناصر کمرے میں پہنچ گیا۔ آؤ ناصر آؤ، بولو، اس العزیز نے اسے دیکھتے ہی قریب بلا لیا۔ جہاں پناہ مسئلہ اہم ہے، صبح کا انتظار نہ کر سکا۔ مخبروں کی اناتولیہ میں وبا پھیلنے کی اطلاع درست نکلی ہے۔ میں نے اپنے طور پر وہاں سے آنے والے کئی تاجروں سے ملاقات کی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ میرے آقا، میرے قابل قدر، میں جانتا ہوں کہ کئی قبیلہ پسند آ گیا ہے آپ کو۔ کوئی جنگ ہوئی تو یہ لوگ واقعی اتنے بہادر ہیں کہ صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ناصر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا ناصر؟ اطلاعات کے مطابق کئی قبیلہ بھی اس وبا کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ناصر نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہرگز کئی قبیلے والے ہماری حدود میں نہ آئیں، سمجھ گئے؟ ہرگز نہیں، العزیز نے یہ سنتے ہی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور اگر کوئی گزارش لے کر آئے تو ارطغرل سے میں خود ملوں گا، العزیز نے جواب دیا تو ناصر تعظیم پیش کر کے واپس چلا گیا، جبکہ وزیر اعظم کی پیشانی پر سوچ کی لہریں نمودار ہو گئی تھی۔ کردوگلو کو شہناز خاتون کے ذریعے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ نعمان اور اس کے اہل خانہ شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے نئی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ پھر گلدارو کے پاس پہنچ کے سمجھاتے بولا، اٹھو گلدارو، تمام معززین خیمے میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، آج تمہارا دن ہے۔ کردوگلو نے اسے سکسایا۔ بابا ابھی زندہ ہے، ایسی باتیں نہ کریں کردوگلو، گلدارو نے جواب دیا۔ جیسے تم پر اپنے باپ کا حق ہے، ویسے ہی قبیلے کا بھی ہے گلدارو۔ قبیلے پر مشکل وقت آیا ہے تو کیا عورتوں کی طرح گھسے رہو گے خیمے میں؟ کردوگلو نے طنز کیا تو گلدارو سے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ڈھلان سے اترتے گھوڑے کو زیادہ وقت نہیں لگتا، جانتے ہیں نا آپ؟ بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے، بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ڈھلان سے اترتے گھوڑے کو کن کن مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے جانتے ہو گلدارو؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حقیقت سے منہ نہ موڑو ورنہ منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ جرگے کا فیصلہ اور بابا کا دیا ہوا حکم، ان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں سوچنا مجھے۔ کیا تم سمجھتے ہو میری نظر تخت سرداری پر ہے؟ بابا کی زندگی میں خود کو منوا لوں تو بہتر ہے۔ اور دیکھو، بات سے پھرنا نہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ سردار بننے مدد کرو۔ میری بابا اب سٹھیا گئے ہیں، ان سے سرداری نہیں ہوتی، اور میں نے تم سے کہا تھا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اب کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ قبیلے کو ایک جوان کی ضرورت ہے جو قبیلے کی ہر ضرورت کو سمجھتا ہو اور اسے حاصل بھی کر سکتا ہو۔ تمہیں اس مشکل وقت سے نکال کر نئی سرزمین میں سردار بنانے کے لیے جو بھی کرنا ہے کروں گا۔ کردوگلو کی باتوں نے گلدارو کو خاموش کرا دیا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا، کھل کر بات کریں گے آپ؟ ارطغرل نے جو مہمان مسلط کیے تھے اصل میں وہ کون ہیں یہ جان چکا ہوں میں۔ نعمان اور اس کے بچے سلجوق شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب کچھ
معلوم ہو چکا ہے مجھے۔ جیسے کردوگلو نے یہ بات کہی، گلدارو کے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی۔ یہ بات تو اس نے شہناز کو بتائی تھی، لیکن اس نے کردوگلو کے سامنے کسی شک کا اظہار نہ کیا اور خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اگر ہم کسی طرح انہیں سلطان کے حوالے کر دیں تو ہمارے قبیلے کے دن پھر جائیں گے۔ سلجوق سلطنت کی سب سے خوبصورت زمین ہمارا مسکن بن سکتی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا کردوگلو؟ گلدار: حلب جانے سے باز آ جاؤ، حلب ہم سب کی تباہی بن جائے گا۔ آج رات ان تینوں کو سلطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کردوگلو نے آخری تیر بھی چلا دیا تو گلدارو نے اس کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس ملاقات کے بعد گلدارو سلیمان شاہ کے پاس پہنچا تو وہ ابھی تک بے سود پڑے تھے۔ حائمہ خاتون اور ارطغرل بھی ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ حائمہ خاتون بہت غمزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کردوگلو بے چینی کے عالم میں اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا کہ البارکو کو اندر داخل ہوا۔ وہ ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا۔ میرے آقا، سب تیاری مکمل ہے۔ کردوگلو نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے بازار سے ہوتا ہوا حلیمہ کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر سپاہیوں نے خیمے کو گھیرے میں لے لیا اور کردوگلو پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا، لیکن سامنے بیٹھے گلدارو کو دیکھتے ہی کردوگلو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ تم لوگ باہر جاؤ، کردوگلو نے جھنجھلا کر سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ میں آپ ہی کا منتظر تھا کردوگلو، گلدارو نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، یہ سب کیا ہے گلدارو؟ کردوگلو صاحب، رات کے اندھیرے میں مہمانوں کو اغوا کریں اور میں دیکھنے سے محروم رہ جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی کل تک تم جنہیں سلطان کے حوالے کرنے کے حق میں تھے، آج انہی مہمان قیدیوں کے محافظ بن گئے ہو؟ کردوگلو نے طنز کیا۔ اگر آپ اپنے چیلوں اور حواریوں کے بل پر قبیلے کا سردار بننے کا سوچ سکتے ہیں تو ہمارا محافظ بننا ہی ٹھیک ہے۔ اور جانتے ہیں محافظ کیوں بننا پڑتا ہے؟ تاکہ کوئی غدار اپنی منافقت دل میں چھپائے بے خوف ہو کر نہ گھومتا پھرے۔ یہ کہہ کر گلدارو نے توقف اختیار کیا اور دوبارہ بولا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ سلجوق شہزادے ہیں؟ کرتوائیگر کے پاس جب ایلچی بن کر گیا تھا تو اس بدذات سے اگلوا لیا تھا، اسی کی زبان سے معلوم ہوا تھا مجھے۔ تو اتنے عرصے میں کیوں چھپائے رکھی یہ بات؟ سلیمان شاہ نے جب کسی وجہ سے اپنی اولاد سے چھپائی رکھی یہ بات تو میرا بھی فرض تھا کہ اسے چھپانا، کردوگلو نے جواب دیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، گلدارو نے اس کا بیان رد کر دیا۔ جو حقیقت تھی میں نے بتا دی۔ ہاں، اگر تمہیں شک ہے کہ کسی اور سے معلوم ہوا ہے تو اس سے حساب لو۔ یہ کہہ کر کردوگلو تیزی سے واپس چلا گیا، جبکہ گلدارو وہیں کھڑا رہا تھا۔ کردوگلو کی اس بات نے گلدارو کے شہناز بارے شک کو تقویت دے دی تھی، چنانچہ وہ اپنے خیمے میں آ گیا اور شہناز کو دیکھتے بولا۔ نعمان اور اس کے بچے شہزادے ہیں، کردوگلو کو یہ تم نے بتایا تھا۔ شہزادوں سے میرا کیا لینا دینا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے تم؟ اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ شہناز چوری پکڑے جانے پر سنبھل کر بولی۔ کردوگلو ان شہزادوں کی حقیقت جان گیا ہے تو اس نے کچھ کر دیا کیا؟ شہناز کا دل تیزی سے دھڑکا۔ انہیں اغوا کرنے کی نیت سے پہنچا تھا وہ۔ شہزادے اب کہاں ہیں؟ شہناز نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارطغرل کے ساتھ نکل گئے ہیں وہ، گلدارو نے سکون سے جواب دیا۔ سلیمان شاہ کے بیمار ہونے کے بعد العزیز کے پاس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری گلدارو نے اپنی خوشی سے ارطغرل کو سونپ دی تھی۔ حائمہ خاتون بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ارطغرل چاہتا تھا کہ سلیمان شاہ کے حکم کے مطابق گلدارو ہی حلب جائے، لیکن اس نے اپنی جگہ ارطغرل کو جانے پر رضامند کر لیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی طے پا گیا تھا کہ کردوگلو کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے حلیمہ اور اس کے گھر والے بھی ارطغرل کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں گے۔ تو تم نے نکال دیا انہیں، یہ کیا غضب کیا؟ شہناز دھاڑی۔ تم نے ہی تو بتایا تھا نا اسے۔ گلدارو اب بھی بضد تھا۔ میں کیوں بتاؤں گی گلدارو؟ میرا کیا لینا دینا کردوگلو سے؟ کیا کردوگلو نے خود کہا ہے کہ میں نے بتایا تھا؟ اور کسی کو بھی بتایا ہے کیا؟ اگر تم نے ہی بتایا ہے تو خاتون اللہ کو گواہ ہے کہ گلدارو کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہناز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بچے کی ہونے والی ماں پر شک کر رہے ہو تم، اپنے بیٹے کی ماں پر؟ شہناز نے جذباتی انداز میں کہا تو گلدارو غصہ ضبط کرتے ہوئے زرہ اتار کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ارطغرل اپنے جانبازوں اور شہزادہ نعمان کے اہل خانہ کے سمیت حلب روانہ ہو چکا تھا۔ یہ سفر رات کی تاریکی میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی حلب روانگی مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی تھی، لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ تیتوش بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھا۔ وہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، پھر ان کا تعاقب کرنے والوں میں کردوگلو کے سپاہی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر کردوگلو کے سپاہیوں نے ان کو جا لیا اور للکار کر ارطغرل سے کہا کہ کردوگلو نے انہیں واپس لانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے لوٹ جاؤ لڑکے، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ اپنے قبیلے والوں پر تلوار اٹھائیں۔ آپ مان جائیں اور ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی نہیں۔ نہ تمہاری کوئی بات مانوں گا، نہ کردوگلو کو مانتا ہوں۔ میں صرف اور صرف جرگے اور روایات کا پابند ہوں۔ کردوگلو جیسے 1000 بھی آ جائیں تو نہ بھائیوں کو قتل کر سکتے، نہ کسی کو چھین سکتے ہیں۔
اب وہ گھوڑے سے نیچے اترایا تھا۔ بابر اور روشان نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دست بدست لڑائی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں تعاقب کرنے والے جوانوں کو بے بس کر کے ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ارطغرل، روشان اور بابر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی فاصلے پر عارفین حلیمہ اور اس کے اہل خانہ کے ہمراہ موجود تھا۔ ان کے جاتے ہی تیتوش اپنے سپاہیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے عقب سے باہر نکل آیا اور اس موقع پر بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہذا اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قبیلے کے تمام جوانوں کو جان سے مار ڈالا۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اس نے ایک صلیبی سپاہی کو قلعے میں بھیج کر مزید کمک طلب کر لی، کیونکہ وہ ارطغرل کو ہر حال میں روکنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی تیتوش کئی جوانوں کی لاشیں چھوڑ کر آگے بڑھا، کردوگلو بھی البارکو اور دیگر سپاہیوں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لینے اس طرف آ نکلا۔ اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر کردوگلو کے آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی تھی۔ لاشیں دیکھتے ہی اس شیطان صفت نے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ ایک سپاہی کی پشت میں پیوست صلیبی تیر دیکھ کر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ صلیبیوں کی کارروائی تھی۔ کردوگلو نے جلدی سے اس تیر کو چھپا لیا تھا۔ جب وہ قبیلے میں واپس پہنچا تو جرگے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کردوگلو بھی البارکو کے ہمراہ جرگے میں پہنچ گیا، جہاں گلدارو سرداری کی مسند پر بیٹھا تھا۔ جرگہ شروع ہوا تو گلدارو نے بلند آواز میں کردوگلو سے بھائی بورا کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ بھائی بورا کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی لاش نہر کے کنارے مل گئی تھی۔ گلدارو کے سوال پر کردوگلو بالکل خاموش رہا تو گلدارو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں، میں خود بتا دیتا ہوں۔ بھائی بورا کل رات نہر کے کنارے پر مردہ حالت میں ملا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی قبیلے کے معززین آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ سیدھی بات کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم گلدارو؟ خاموش رہو البارکو، زبان بند رکھو اپنی۔ تمہارا آقا بھی چپ رہے گا، آج بس میں بولوں گا۔ تم لوگوں نے قبیلے میں شر ڈالا، اس طرح کی چالیں چلیں، ان مہمانوں کے خیموں پر پتھراؤ کروا دیا۔ بولو کردوگلو، ہماری قبائلی روایات مہمانوں پر پتھراؤ کی اجازت دیتی ہیں؟ مطلب پر آؤ گلدارو، کل تک چچا کہتے زبان نہیں تھکتی تھی، آج مجھ سے جواب طلب کرو گے؟ سلیمان شاہ کے مرنے سے پہلے ہی نے مردہ قرار دے کر قبیلے والوں سے اپنی بیعت لینے کی کوشش نہیں کی تم نے؟ قبائلی روایات میں جواب طلبی جرگے کا اور جواب دینا سردار کا فرض ہے، گلدارو نے کہا۔ اب ہمیں کل کے بچے بتائیں گے قبائلی روایات؟ ہاں، جرگے کے روبرو ہر بات کا جواب دینا آتا ہے ہمیں۔ تم سردار کی طرح جواب طلب کر رہے ہو، مگر اپنی امانت میں دیے گئے کارواں کی حفاظت تو نہ کر سکے۔ بھائی بورا کی موت پر سوال جواب تو کر رہے ہو، لیکن ارطغرل کا کارنامہ بھی تو بتاؤ۔ کردوگلو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جرگے سے مخاطب ہوا، میرے قبیلے کے معزز لوگوں، ارطغرل نے قبیلے کے 5 سپاہی قتل کر دیے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ، گلدارو دھاڑا۔ کارواں کی حفاظت میں ناکام رہنے والا گلدارو ہو یا قبیلے والوں کا قاتل ارطغرل ہو، مجھ سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا۔ خاموش ہو جاؤ، حد ادب۔ کردوگلو، کوئی سردار زادوں پر ایسے گھٹیا الزام نہیں لگا سکتا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ چچا دلی دمیر گلدارو کی حمایت میں بولے تو اربالکو کو آپے سے باہر ہو گیا۔ سکون سے چچا دمیر، سکون سے۔ گلدارو نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری باتیں بالکل سچ ہیں صاحبو، اللہ شاہد ہے، ارطغرل نے رات سلیمان شاہ کے مہمانوں کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ انہیں کہاں لے گیا یہ نہیں معلوم۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے، میں نے اس کے پیچھے چند آدمی لگا دیے۔ افسوس کہ صبح ان 5 کی لاشیں ملی ہیں۔ کردوگلو نے تفصیل بتائی۔ جھوٹ، فریب اور مکاری سے قبیلے میں پھوٹ ڈالنے کے بہت ماہر ہو تم کردوگلو۔ بابا کی اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ گلدارو، ہرگز دھوکہ نہ دینا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں۔ تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ سازش تیار کی۔ سردار نے حلب کے لیے ایلچی تمہیں بنایا اور تم نے اپنی جگہ ارطغرل کو بھیج دیا۔ یہ سن کر گلدارو خاموش ہو گیا۔ اس نے خود ہی ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کردوگلو کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہیں قبیلے میں رہنا ہوگا۔ وہ جان گیا تھا کہ نعمان اور اس کے بچے شہزادے ہیں، اور اب وہ لوگوں کو ورگلا رہا ہے کہ حلب کی بجائے سلجوق سلطنت کی طرف ہجرت کی جائے۔ بابا کی بیماری سے اصل فائدہ تو تم اٹھانا چاہ رہے ہو گلدارو۔ اس کے بستر سے لگتے ہی جرگہ بلانے والا میں نہیں تم ہو۔ اللہ کا شکر ہے میرا بھائی تمہارا یہ روپ نہیں دیکھ رہا، کہ ورنہ مر ہی جاتا وہ، کردوگلو نے کہا اور پھر جرگے کے شرکاء سے مخاطب ہوا۔ چلیے اٹھیے میرے محترم بھائیو، سلیمان شاہ کے غداروں کا بلایا گیا یہ جرگہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے چیلوں کو لے کر خیمے سے رخصت ہو گیا۔ گلدارو اس سے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں گلدارو بھائی؟ ایک شخص نے پوچھا۔ سلیمان شاہ کے ہر حکم پر حرف برف عمل ہوگا۔ حلب کوچ کرنے کے لیے ہماری تیاریاں ویسے ہی جاری رہیں گی۔ سردار نے اگر کسی کو مان دی ہے تو اس کا مان رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ گلدارو کی بات مکمل ہوتے سب لوگوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ حائمہ خاتون شہناز اور روشنی خیمے کے عقب میں حصے میں جرگے کی کارروائی سن چکی تھیں۔ گلدارو واپس آ کر بے ہوش سلیمان شاہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ان کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ حائمہ خاتون اب بھی ان کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھ کر حرارت کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے بابا کو یہاں سے
لے کر جتنی جلدی ہم لوگ نکل جائیں بہتر ہوگا، حائمہ خاتون نے کہا۔ ٹھیک ہے بات ہے، راستے میں کوئی مسئلہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ گلداروں نے اس سے اتفاق کیا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اپنی پرانی گھوڑا گاڑی کی مرمت کر لیتا ہوں۔ سلیمان شاہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا ہوگا یہ تو، ہم جتنا جلد حلب روانہ ہوں گے ہماری پریشانیاں اتنی کم ہو جائیں گی، لیکن میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا، قبیلے کو ابھی میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گلداروں نے کہا۔ تو چچا دہلی میر بولے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں حائمہ بھابھی اور سلیمان شاہ کو بحفاظت حلب لے جاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو صبح سویرے ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گلداروں نے جواب دیا اور اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ارطغرل کا مختصر قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک ندی پار کرتے ہی اس نے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ہم سلجوق سلطنت کی سرحدوں سے نکل آئے ہیں، گھوڑوں کو تھوڑا آرام دینا چاہیے۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہ سب لوگ گھوڑوں سے اتر آئے۔ پڑاؤ ڈالتے ہی ارطغرل نے سپاہیوں کو آگ جلانے کا حکم دے دیا۔ شہیر بھی ان کی مدد کر رہا تھا، وہ ان سے گھل مل گیا تھا۔ سب لوگ روشان اور بابر کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شہزادہ نعمان نہر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ انہیں خاموش دیکھ کر ارطغرل بھی ان کی جانب بڑھا اور قریب بیٹھتے بولا، آپ ٹھیک تو ہیں شہزادے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، بس نہر کے پانی کی آواز میں کھو گیا تھا۔ کیا یاد دلایا اس آواز نے؟ ارطغرل نے مسکرا کر پوچھا۔ اپنے جد امجد کی یاد آ گئی۔ ایک خواب دیکھا تھا اوغوز خان نے کہ ایک سلطنت ہو جہاں سب چین سکون سے زندگی گزاریں۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک ملک دو حکمران نہیں چلا سکتے، ایک ہی کام ہے، اگر تمہارے خون میں کھوٹ نہیں تو جب تک آسمان نہیں گر پڑتا، جب تک زمین نہیں پٹ جاتی، تب تک ہم تمہاری روایتیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے بعد میرے دادا ارطغرل نے دندار خان کی جنگ کے بعد ایک بہت بڑے میدان میں اپنے قبیلے سے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ پھر ان کا قبیلہ دیار روما ہجرت کر گیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جانتے ہو یہ نہر کیا کہہ رہی ہے ارطغرل؟ ان قبیلوں کو پھر سے ایک کرنے والے، مضبوط کرنے والے، ایک نیا خواب دیکھنے والے ایک عظیم بہادر کی پھر سے ضرورت ہے، شہزادہ نعمان نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر تیتوش بھی ایک چٹان سے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے بھائی بسول کی سلیب تھی۔ اس نے سلیب کو ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دیا اور زیر لب بڑبڑایا، ارطغرل کو تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں میرے بھائی، تمہاری روح کا عذاب ختم ہونے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ حلب کے وزیر اعظم شہاب الدین نے بندھے ہوئے شخص کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، بول، ارطغرل پر حملہ کرنے کے لیے تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ جواب دو۔ سلیمان شاہ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ہدایت کس نے کی تھی؟ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور العزیز بھی وہاں آ گیا۔ ابھی تک زبان نہیں کھولی اس نے ماموں جان؟ بالکل کھولے گا یہ زبان۔ دیکھو ہم جانتے ہیں تم اکیلے نہیں، بتاؤ کس نے محل کے اندر تمہاری مدد کی تھی؟ شہاب الدین نے پوچھا۔ اسے بتا دے ماموں جان، اگر یہ سچ بتا دے گا تو جان بخشی کر دوں گا اس کی، العزیز نے کہا۔ بتا دے تجھے امیر کے مہمان کو مارنے میں کس نے مدد کی تھی؟ آپ ہی نے تو مدد کی تھی میری، قیدی نے کہا۔ شہاب الدین نے اس کے منہ پر ایک اور تماچا رسید کر دیا، جبکہ العزیز یہ سن کر چونک گیا تھا۔ انسانوں کی طرح بتا دے کس نے مدد کی تھی، کون ہے وہ، بتا کون ہے تیرا ساتھی؟ وہ اس پر تشدد کرنے لگے۔ العزیز، آپ کے نائب جناب شہاب الدین ہی میرے ساتھی ہیں۔ اس مرتبہ قیدی نے براہ راست العزیز کو مخاطب کیا تھا۔ ماموں جان، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ شہاب الدین اس کی بات جواب کی دینے کی بجائے خنجر کا دستہ مار کر قیدی کو بے سود کر دیا اور بولے، یہ زبان ضرور کھولے گا۔ لیکن شہاب الدین نہیں جانتے تھے کہ اس قیدی نے العزیز کے دماغ میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ سب لوگ باہر چلے گئے تو ایک کنیز جس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا قیدی کا کھانا لے کر اندر داخل ہوئی اور تشت کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے نقاب میں چھپائی ہوئی زہر کی ایک گولی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جنت میں یسوع مسیح انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ جیسے انہوں نے دنیا میں اذیتیں جھیلیں اسی طرح تم نے بھی بہت جھیل لی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیدی نے پوچھا۔ زہر، یہ سیدھا تمہیں خداوند کے پاس لے جائے گا۔ جب میں دوبارہ تمہیں دکھائی دوں تو سمجھ لینا اسے پھانکنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کنیز نے نقاب گرایا اور واپس چلی گئی۔ قیدی کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، وہ ہتھیلی پر رکھی ہوئی اس موت کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اسے دنیا کے دکھوں سے آزاد کرنے والی تھی۔ پھر اس نے مٹھی بھینچ لی اور گہری سانسیں لینے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ اس داستان کا دلچسپ اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔